اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ٹائم ٹریول کے بارے میں کبھی نہ کبھی آپ نے سنا یا پڑھا ضرور ہوگا۔ آپ نے ایسی موویز بھی دیکھی ہوں گی جس میں دکھایا جاتا ہے کوئی شخص ٹائم میں ٹریول کر کے فیوچر میں چلا جاتا ہے اور فیوچر میں جا کر دیکھ لیتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ یہ تو تھی موویز کی سٹوریز، لیکن آج میں آپ کو ایسی ہی دو سٹوریز سناؤں گا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انسیڈنٹس ریئل میں پیش آئے تھے۔ آئیے جانتے ہیں ان کہانیوں کے پیچھے کس قدر سچائی موجود ہے۔ یہ 1954 کی صبح کا واقعہ ہے جب جاپان کے کیپٹل کے ایئرپورٹ پر ایک جہاز اترا اور اس میں سے ایک مسافر اترا جو دکھنے میں تو عام انسان لگتا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک بریف کیس بھی موجود تھا جسے دیکھ کر لگتا تھا کہ شاید مسافر کے کپڑے وغیرہ اس میں موجود ہوں گے۔ لیکن جب وہ اجنبی مسافر ایئرپورٹ سے باہر نکلنے لگا تو عملے نے رسمی کارروائی کے لیے اس کا پاسپورٹ طلب کیا، جو کہ اس نے اپنے ہینڈ بیگ سے نکال کر آفیسر کے سامنے رکھ دیا، اور جب آفیسر نے اسے کھول کر دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت زدہ ہو گئیں، کیونکہ وہ پاسپورٹ ایک ایسے کنٹری کا تھا جو آج کے دور میں دنیا کے نقشے پر موجود ہی نہیں تھا، جبکہ اس پر جاپان کے ویزے کی مہر بھی لگی ہوئی تھی۔ ایئرپورٹ آفیسر یہ سوچ ہی رہا تھا کہ شاید پرنٹنگ کے ٹائم غلطی سے غلط نام لکھ دیا گیا ہوگا، لیکن وہ آفیسر اور حیران ہوا جب اجنبی نے کہا، آپ غلط سوچ رہے ہیں، یہ پاسپورٹ نہ صرف میرے ملک ٹاٹا کے اسی نام سے شائع ہوا ہے بلکہ برے اعظم یورپ میں اس کا وجود بھی پایا جاتا ہے۔ یہ سن کر آفیسر حیران ہونے کے ساتھ ساتھ کسی قدر خوفزدہ بھی ہو گیا، کیونکہ آفیسر جو بھی سوچتا تھا دل میں وہ شخص اس کا خود ہی جواب دے دیتا تھا۔ آفیسر نے بڑی ہی مشکل سے خود کو قابو کیا اور اس شخص کو کرسی پر بیٹھنے کو کہا، اور ساتھ ہی اپنے ایک جونیئر کو حکم دیا کہ وہ دنیا کا میپ لے آئے تاکہ اس میں اس کا ملک دیکھا جائے۔ تب تھوڑی ہی دیر بعد نقشہ پیش کر دیا گیا تو اس نے مسافر سے کہا، آپ مہربانی کر کے بتا دیں کہاں پر آپ کا ملک ہے۔ تو فوراً اس نے ایک جگہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ جب دیکھا گیا تو وہاں فرانس ملک موجود تھا۔ آفیسر نے کہا، برادر یہ تو فرانس لکھا ہوا ہے۔ اس پر اس اجنبی نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ بات آپ نہیں سمجھیں گے۔ ایئرپورٹ کے عملے نے اسے ایک ہوٹل میں ٹھہرایا تاکہ اصل بات کا پتہ چل سکے، اور ساتھ ہی اس کے روم کے باہر 2 پولیس والوں کی ڈیوٹی بھی لگا دی گئی اور حکم دیا گیا کہ وہ ہر لمحے اس پر نظر رکھیں۔ لیکن اس کے بعد جو ہوا اس کا وہم و گمان میں بھی انہوں نے سوچا نہیں تھا۔ جب صبح اس کے کمرے کا دروازہ کھولا گیا تو وہ شخص وہاں سے غائب تھا۔ حالانکہ ہوٹل کے اندر اور باہر کیمرے بھی موجود تھے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جاپان کتنا سیف کنٹری ہے، جگہ جگہ کیمرے نصب ہیں۔ ان سب کے باوجود اس شخص کو کسی بھی کیمرے نے کیپچر نہیں کیا۔ کیا بظاہر انسان نظر آنے والا یہ شخص، اس کے پاس کوئی اور قوت موجود تھی، یا وہ ٹائم ٹریول کر کے یہاں آیا تھا اور جیسے آیا تھا ایسے ہی غائب ہو گیا تھا؟ اس کا فیصلہ ہم اپنے ناظرین پر چھوڑتے ہیں اور اگلے واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ ایک شخص جو روڈ پر بہت ہی کنفیوز کھڑا تھا اور عجیب نظروں سے ہر چیز کو دیکھ رہا تھا۔ لوگ سمجھ رہے تھے شاید یہ کوئی پاگل ہے اور پتہ نہیں کس کے اتنے پرانے کپڑے پہن کر آ گیا ہے، اور اس شخص کی گردن پر ایک کیمرہ بھی لٹک رہا تھا۔ یہ دیکھتے ہوئے لوگوں نے پولیس کو اطلاع کر دی۔ پولیس نے جب اس کا نام پوچھا تو وہ شخص اپنا نام سرگی بتا رہا تھا۔ پولیس نے جب اس کا آئی ڈی مانگا تو جو آئی ڈی اس نے دکھایا وہ ایک ایسے کنٹری نے ایشو کیا تھا جو آج کے دور میں موجود ہی نہیں تھا۔ یہ آئی ڈی سوویت یونین کے دور کا آئی ڈی تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں یوکرین پہلے سوویت یونین کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ جس دن یہ واقعہ پیش آیا سوویت یونین کو ٹوٹے ہوئے 2 دہائیاں ہو چکی تھیں۔ پولیس نے جب اس کی ڈیٹ آف برتھ پڑھی تو اس کی ڈیٹ آف برتھ 1932 لکھی ہوئی تھی۔ یہ شخص دکھنے میں 23-26 سال کا لگ رہا تھا اور آئی ڈی پہ شو ہونے والی پکچر بھی اسی کی تھی۔ یہ بات پولیس کو ذرا بھی ہضم نہ ہوئی۔ 1932 میں پیدا ہونے والا شخص 2006 میں 25-26 سال کا کیسے لگ سکتا ہے؟ پولیس نے سرگی سے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کہ آج کون سی ڈیٹ ہے؟ اس نے تھوڑا سوچنے کے بعد بتایا 23 اپریل 1958۔ یہ سن کر پولیس کو لگا یہ شخص واقعی میں پاگل ہے۔ پولیس والے اسے مینٹل ہاسپٹل لے گئے جہاں ڈاکٹر پیبلو نے اس کی ہیلتھ کا جائزہ لیا۔ ڈاکٹر نے پوچھا کہ تم 1958 سے 2006 میں کیسے آئے ہو؟ اس نے بتایا کہ میں دن کے سیکنڈ ٹائم سٹی کی پکچر لینے کے لیے نکلا تو اس نے آسمان پر ایک عجیب چیز دیکھی۔ ڈاکٹر نے پوچھا کہ وہ چیز کیسی دکھتی تھی تو اس نے کہا میں نے اس کی پکچر بنائی تھی، اور ساتھ ہی اس نے اپنا کیمرہ آگے کر دیا۔ یہ دیکھ کر ڈاکٹر بڑا حیران ہوا کیونکہ یہ کیمرہ بہت ہی پرانا تھا۔
لیکن اس کی کنڈیشن ایسی تھی جیسے یہ بہت پرانا کیمرہ نہ ہو۔ لیکن مین مسئلہ یہ تھا کہ اس کیمرے سے پکچر نکالی کیسے جائے، کیونکہ اس میں جو ریل ڈلتی تھی یہ 1970 میں ختم کر دی گئی تھی۔ ویڈم نامی ایکسپرٹ نے جب اس کی ریل دیکھی تو یہ 1956 میں بنائی گئی تھی۔ جب اس پکچرز کو ڈیولپ کیا گیا تو چیزیں واضح ہونا شروع ہو گئیں۔ کیپ سٹی کی بہت پرانی پکچرز اس میں سے ملی، بلڈنگ، اسٹریٹ، سب کچھ 1950 کا تھا۔ اس میں کچھ ایسی بھی بلڈنگز تھی جن کو بعد میں گرا دیا گیا تھا۔ اس پکچر میں ایک پکچر ایسی تھی جو سرگی نے اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ لی تھی۔ یہ سرگی ہی تھا جو 48 ایئر پرانی پکچر میں جیسا دکھ رہا تھا اب بھی ویسا ہی تھا۔ یہ سب دیکھنے کے بعد ڈاکٹر کو یقین کرنا کافی مشکل تھا، لیکن ان کو یقین کرنا پڑا کہ یہ شخص 1958 سے ٹائم ٹریول کر کے 2006 میں آیا ہے۔ یہ سب ڈاکٹر سوچ ہی رہے تھے کہ سرگی اٹھا اور دروازے کے باہر نکلا اور دروازہ بند کر دیا، پھر دوبارہ کبھی نظر نہیں آیا۔ اسے بہت ڈھونڈا گیا لیکن اس کا پتہ نہ چل سکا۔ پولیس نے سرگی کی گرل فرینڈ کو ٹریک کرنا شروع کر دیا، آخر کار وہ مل ہی گئی۔ تب اس کی عمر 70 سال ہو چکی تھی۔ اس نے پولیس کو بتایا کہ 1958 میں سرگی غائب ہوا تھا لیکن کچھ عرصے بعد واپس آ گیا تھا، لیکن اس کے بعد 1960 میں دوبارہ غائب ہوا، اس کے بعد آج تک واپس نہیں آیا۔ کچھ سالوں کے بعد اسے سرگی کی ایک پکچر ریسیو ہوئی جس پہ لکھا ہوا تھا 2050۔ اس پکچر میں سرگی کی ایج زیادہ ہے اور بیک گراؤنڈ میں کیپ سٹی کی بلڈنگ نظر آ رہی ہیں۔ یہ کہانی 2012 میں یوکرین کے ایک ٹی وی شو میں دکھائی گئی تھی، لیکن کیا یہ سٹوری ریئل ہے یا فیک؟ ٹی وی شو کا نام تھا ایلینز۔ اس پروگرام کے تیسرے ایپیسوڈ ٹائم ٹریول میں یہ کہانی دکھائی گئی تھی۔ سرگی کی آئی ڈی پہ جو سٹیمپ تھی، ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ یہ سٹیمپ اس دور کی سٹیمپ سے مختلف ہے، اور کیپ سٹی میں جو بلڈنگز دکھ رہی ہیں غور سے دیکھا جائے تو کافی بلڈنگ سیم ہیں۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ یہ پکچر فوٹو شاپ کی گئی ہے اور اس انویسٹیگیشن کا ریکارڈ کہیں بھی موجود نہیں ہے، اور جو ڈاکٹر تھے وہ اگر اتنے فیمس تھے تو ان کا نام کیوں کسی بھی ویب سائٹ پر موجود نہیں ہے۔ ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ یہ صرف شو کی ریٹنگ کے لیے سٹوری بنائی گئی تھی۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔